اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہیں دنیا کے وہ خوش قسمت ترین انسان جو زندہ ہیں، کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیپسٹ، ڈارکسٹ اور وہ راز کی باتیں جو اسٹرالوجی کے اندر پوشیدہ ہیں، جو کہ ہیں اسٹرالوجی فار ایوری تھنگ۔ یہ ویڈیو آپ کی لائف چینج کر دے گی، یہ ویڈیو آپ کی اسٹرالوجی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ تو اس ویڈیو کو سنجیدگی سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی لائف میں سب کچھ تبدیل ہو جائے، کیونکہ دنیا میں بھی انرجی، کوئی بھی ایسی انرجی ہو، ہم اس کو دنیا میں نہ تو بناتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں۔ انرجیز ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اور ہم اس سائنٹیفک اصول کو اپناتے ہوئے اسٹرالوجی جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اسٹرالوجی اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی۔ اور جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی انرجی نہ بنتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ انرجی ہمیشہ ٹریول کرتی ہے ایک ہائی لیول سے لو لیول کی طرف۔ اس کو آپ اپنائیں اور اسٹرالوجی میں اپلائی کریں۔ جیسے کچھ لوگوں کے ذائچے میں مختلف سیارے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے سیارے ہیں جو بہت اچھی پوزیشن میں پلیس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذائچے میں بہت خراب پوزیشن ہوتی ہے پلانٹس کی۔ اگر آپ یہ کام کریں کہ آپ ایک ایسے بندے کو سامنے کھڑا کر دیں اور اس کے سامنے ایک ایسے بندے کو کھڑا کریں، یعنی دو شخص آپ کھڑا کریں، ایک کا ذائچہ بہت مضبوط ہو اور اس کے سامنے وہ شخص جس کا ذائچہ ذرا کمزور ہو، تو یہاں پہ ایک ایکسچینج ہوگا کہ طاقتور ذائچے والا شخص کمزور والے شخص کو سپورٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ذائچے میں سن لیو میں ہے یا ایریز میں شرف کا ہو، تو ایسا شخص جب کسی ایسے شخص کو ملے گا جس کا سن لبرا میں ہو نیچ کا، یا سن ٹورس میں ہو کمزور حالت میں، تو اس طرح مضبوط سن کی انرجی فلو کرے گی کمزور سن کی انرجی کی طرف، کیونکہ سن آپ کا کانفیڈنس ہے، سن اتھارٹی ہے، سن ہے آپ کا اندرونی قوت، آپ کی اندرونی طاقت۔ تو وہ شخص جس کا کانفیڈنس ہی کمزور ہو، اس کو حوصلہ جو اس کا پست ہوا ہوا ہے، اور وہ شخص جب کسی ایسے شخص کے رابطے میں آ جائے جس کا سن سٹرونگ ہوگا، تو کمزور سن والا مضبوط سن سے انرجی لینا شروع کر دے گا کہ شمس کی انرجی دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے یہ خوبصورتی اسٹرالوجی کی کبھی دیکھی ہے کہ کس طرح سے قوتیں ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کے ذائچے میں سن کمزور ہے تو پھر آپ تلاش کریں ایسے شخص کو، یا دوستی کریں ایسے شخص سے جس کے ذائچے میں شمس طاقتور ہو۔ پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کوئی نگینہ پہننے کی، کوئی ریمیڈی کرنے کی، کوئی جنتر منتر کرنے کی، کیونکہ جو کمزوری آپ کے ذائچے میں ہے وہی اگر زندہ حالت میں ایک وجود کی صورت میں، آپ کے دوست کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہو، تو آپ کو اس سے حوصلہ بھی ملے گا، آپ کا حوصلہ بھی بلند ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے ذائچے میں مون شرف کا ہے، اپنے گھر کا ہے، اور کسی ایسے شخص کو آپ ملیں جس کے ذائچے میں مون خراب ہو، جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس ویک ہے، اس کی فیلنگز ویک ہیں، جو جذباتی ہو، تو دوسرا شخص اس کو دے گا سٹیبل ایموشنز، سٹیبل کانفیڈنس، سٹیبل مائنڈ، کہ ایک دوسرے کے قریب آنے میں۔ تو یہاں پہ بھی ہوا کیا؟ یہاں پہ ہوا انرجیز کا منتقل ہونا۔ ایک طاقتور مون نے ایک کمزور مون کو بیلنس کیا۔ یہاں پہ ثابت یہ ہوا کہ آپ کو رہنا ہے ایسے شخص کے قریب جو آپ کو جذباتی نہ ہونے دے اور آپ کے مون کی انرجی کو بیلنس کر دے۔ اور یہ کوئی خلق خدا کی خدمت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی کوئی انرجی جو ہے وہ میں تمہیں شیئر کر رہا ہوں، یہ بس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہائیسٹ انرجی لوسٹ انرجی کی طرف ٹریول کرتی ہے کہ مون نے اپنی طاقت منتقل کی۔ تو آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک سیاسی خاندان ہو، پولیٹیکل فیملی ہے، اور اس خاندان کا کوئی بڑا چیف منسٹر بن جائے، تو جب تک وہ شخص چیف منسٹر رہے گا تب تک اس کا جو خاندان ہے، اس کی جو فیملی ہے، وہ تمام فیسلٹیز کو انجوائے کرے گی جو اس چیف منسٹر کو ملی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ چیف منسٹر کے خاندان میں اگر کسی کا ذائچہ خراب بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کے ذائچے میں سن ویک ہے، سیٹرن ویک ہے، مون خراب ہو، تو اب اس چیز کا کوئی معنی نہیں ہے کہ جب تک منسٹر صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہیں
तब तक उसके इर्द गिर्द रहने वाले उसके फैमिली मेंबर्स मज़े करते रहेंगे। जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर को मिलता है वही फैमिली को भी मिलेगा। तो क्या आप समझना चाह रहे हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ? एक मजबूत जायचा पूरी फैमिली के लोगों को भी सपोर्ट करता है। अगर आप आज वो समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। आप बस उनके करीब हो जाएं जिसके जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन मजबूत हो। मिसाल के तौर पे अगर मेरे जायचे में मार्स ख़राब है तो मैं कोई ऐसा बंदा तलाश करूं या मैं उसके साथ मुंसलिक हो जाऊं जिसका मार्स अच्छा हो। कि मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी ऑफ एवरीथिंग की, तो हमें ऐसे लोगों से मुंसलिक हो जाना चाहिए जिनके जायचे में उनके सियारों की पोजीशन अच्छी हो। अगर आपकी उनसे दोस्ती नहीं बनती, उनसे ताल्लुक़ नहीं बनता, तो कम अज़ कम गुफ्तगू करने से आपको बेहतरी महसूस होगी। आप में से हर किसी ने सुना होगा कि मैं एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मिसाल आपको मैं देता चलूँ, बल्कि एक रवायत आपको सुनाता चलूँ कि दोस्तों का इंतखाब करने में आप हमेशा सोच समझ कर फैसले करते हैं, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोगों का असर आप पे हर सूरत पड़ता है। एक रवायत में भी है कि एक शख्स नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ कि मैं गरीब हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा तालीम फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को शादी का हुक्म दिया। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हुए शादी कर ली। तो उसके रिस्क में इजाफा हो गया, क्योंकि उसके मुकद्दर में उसकी शरीक हयात की वजह से जो एनर्जी उसको मिली, उस वजह से उसको फ़ायदा हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।